اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السروج الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور کو نور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و حبیبنا و کریمنا و غوثنا و غیاثنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع الغوث ابھی جاری ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں ان کی مقدس ذات کی خوشیاں دائم و باقی ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، تو میرے مریدوں کو اور میرے مریدوں کے مریدوں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیخ کامل اور ولی کامل اور غوث کامل ہیں جنہیں رب تعالی کی محبوبیت سے اس قدر حصہ ملا کہ رب تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا اے عبد القادر، میں تمہاری یہ دعا قبول کرتا ہوں۔ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہے یا ان کے مریدوں کے مرید میں شمار کیا جاتا ہے، غوث اعظم کی دعا اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اسے توبہ کرنا نصیب ہوگا اور توفیق ضرور مل کر رہے گی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ جب کوئی مرید صدق دل سے بغداد کی طرف رخ کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے دل میں، تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ وہ دنیا میں چاہے جس کیفیت میں ہو، جس حالت میں ہو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کی فریاد پوری کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ ان دو اشعار میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کی عظیم فضیلت کو نچوڑ کے بیان کر دیا کہ غوث اعظم کا نام تم جب ذہن میں لو اور کہو عبد القادر تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے قادر کا بندہ، قادر رب کا بندہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ قادر پروردگار کا بندہ ایسا ہے کہ قادر پروردگار نے بھی اس کو قدرت والا بنایا۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر۔
سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر. یہ عبد القادر وہ ہے کہ جن کا ظاہر دیکھو یا باطن دیکھو تو یہ رب تعالیٰ کے راز کا ایک حصہ ہے, اس کی عظیم قدرت کا ایک حصہ ہے. رب تعالیٰ کی مخلوقیت میں ایک عظیم انمول شاہکار ہے کہ جب غوث اعظم کو دیکھو گے تو رب تعالیٰ کی قدرت میں تم حیرت کرنا شروع کر دو کہ کیا رب تعالیٰ نے ایسا بندہ بھی جو نہ نبی ہے نہ رسول لیکن رسول آخر الزمان کا بیٹا ہے, انہیں یہ کمال بخشا ہے کہ سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر. اور عبد القادر صرف کراماتی بابا کا نام نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے. جب ان کی بارگاہ میں کوئی جاتا ہے, کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, شریعت کا کوئی حکم جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ علم کے ایسے سمندر ہیں اور قرآن و احادیث میں ان کو اس قدر گہری نظر حاصل ہے کہ مفتی شرع بھی ہے, شریعت کے مفتی ہیں اور ایسے مفتی ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے مفتیوں کو اس بارگاہ میں جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے. مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, اور صرف مفتی نہیں بلکہ قاضی ہے. اور قاضی صرف ایک یا دو یا تین شہر کے نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کے قاضی ہیں کہ امت محمدیہ میں سے کوئی بھی ان کی بارگاہ میں جب کوئی مقدمہ پیش کرتا ہے اور کوئی عریضہ لے کر جاتا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس چہیتے کی, اپنے اس محبوب کی, اپنے اس مرید کی تمام مقدمات میں اس قدر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف سے خوش ہو جاتا ہے. مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. اور عبد القادر کو صرف شریعت کے ظاہری احکام کا علم نہیں ہے بلکہ عبد القادر وہ ذات ہے جس کو رب تعالیٰ کی معرفت اس قدر حاصل ہے کہ جب کوئی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ خدا کی قدرت کے اسرار و رموز کو اور پوشیدہ طاقتوں کو اس طرح سے کھول دیتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے ایک ہی آن میں انہوں نے ہمیں دنیا سے اٹھا کر آخرت کا تاجدار بنا دیا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور عرض کرنے لگا, میرے آقا کل رات میرے خواب میں میرے والد محترم تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا, بیٹا عذاب قبر میں گرفتار ہوں, جاؤ اپنے مرشد غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنا کہ ان کا چاہنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خواب بیان کیا گیا تو غوث اعظم نے کہا, کیا تمہارا باپ کسی زمانے میں میرے مدرسے کے قریب سے گزرا ہے, میرے ادارے اور میرے دارالعلوم کے قریب سے گزرا ہے, میری صحبت میں نہ بیٹھا ہوں, فقط مجھ سے جس ادارے کو نسبت ہے, جس مدرسے کو میری ذات سے نسبت ہے, اس مدرسے سے گزرا ہے. بیٹے نے کہا, ہاں میرے آقا ایک بار میرا باپ آپ کے ادارے کے قریب سے ہو کر گزرا. تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا, اب جاؤ. اگلے دن خواب میں دیکھا کہ ان کے والد محترم انتہائی زیادہ خوش ہیں اور وہ جنتی لباس میں, سفید لباس میں ملبوس ہیں اور انتہائی زیادہ ان کے جسم سے خوشبو برس رہی ہے. جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا, ابا جان وجہ کیا ہے کہ آپ کی بخشش اور شفاعت ہو گئی اور عذاب قبر کا فتنہ اور وبال آپ سے دور کر دیا گیا؟ انہوں نے کہا, بیٹے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ یہ غوث اعظم کے مدرسے سے گزرا ہے, اسے بخش دو. غوث اعظم کی ذات وہ ہے کہ جن سے کسی کو ادنا نسبت حاصل ہو, معمولی سی نسبت حاصل ہو, اس نسبت کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں شاد و آباد کر دیتا ہے. یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی ذات سے اگر کسی کو ادنا سا لگاؤ ہو اور ادنا سے نسبت ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ
صرف کراماتی بابا نہیں تھے بلکہ شریعت اور طریقت کے ایسے رہبر تھے جنہوں نے پوری ملت اسلامیہ کے اندر شریعت کو زندہ کر دیا، میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کر دیا، قرآن کی تعلیمات کو زندہ کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف کمزور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی لاٹھی کو پکڑے ہوئے میری مجلس میں آتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ میرے جسم کو اپنے ہاتھوں میں زور سے پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی اس بوڑھے شخص نے میرے جسم سے اپنا جسم ٹچ کیا اور معانقہ کیا تو اس کے اندر حیرت انگیز طور پر تبدیلی آ گئی۔ وہ انتہائی خوبرو حسین و جمیل ہو گیا، وہ جوان ہو گیا، وہ تر و تازہ ہو گیا، اس کے چہرے کی جھریاں جوانی کے شباب میں اور جوانی کی خوبصورتی میں ڈھل گئی، بدل گئی۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے غوث اعظم میں تیرے بابا تیرے جد امجد کا دین ہوں، میں دین اسلام ہوں، میں کمزور ہو گیا تھا، میں پستہ ہو گیا تھا، میں دنیا کے اندر لوگوں کے لیے کھلونا بن گیا تھا، لیکن تم نے مجھے طاقت دے دی ہے، تم نے مجھے قوت بخش دی ہے، تم نے مجھے جوان کر دیا ہے، اور تم نے مجھے اپنی ذات سے اس قدر سبز و شاداب ہرا بھرا کر دیا ہے کہ آج پوری دنیا میں اسی کیفیت پر لوٹ گیا ہوں جس کیفیت پر رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لوٹایا۔ سرکار غوث اعظم کا لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے حسینی اے حسنی تو محی الدین کیوں نہ ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، تو وہ ذات ہے کہ امام حسین کا بھی خون تیرے رگوں میں شامل ہے، امام حسن کا بھی خون تیرے رگوں میں شامل ہے، اور اس شمولیت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے تجھے مجمع البحرین بنا دیا ہے، تو شریعت کا بھی تاجدار ہے، طریقت کا بھی تاجدار ہے، تو نے قرآن کو بھی زندہ کر دیا ہے، احادیث کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو دنیا میں تشریف لائے تو دین کو آپ نے زندگی عطا فرما دی، دنیا میں تشریف لائے تو دین کو حیات عطا فرما دی، اور وہ حیات اور وہ زندگی عطا فرمائی جو رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے کہ آپ اپنی بارگاہ کے مریدوں کو تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو رب تعالیٰ پر اتنا توکل اور اعتماد ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، خدا کی قدرت پر اس قدر یقین ہونا چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو یہ کہہ کر نکلے کہ میں اپنے اہل و عیال کو رب تعالیٰ کے حوالے چھوڑتا ہوں۔ جو منافق ہوگا، جو اپنے دل کے اعتبار سے ایمان میں کمزور ہوگا، وہ جب گھر سے نکلے گا تو رب تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے نہیں نکلے گا، بلکہ جب وہ گھر سے نکلے گا تو درہم و دینار پر توکل کر کے نکلے گا، مال و زر پر توکل کر کے نکلے گا، اور یہ سوچے گا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں نے اس کے لیے جائیداد بنا دی ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب تم گھر سے نکلو تو اپنے اہل و عیال کو رب کے حوالے کر کے نکلو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ ایک ایمان والے بندے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم رب تعالیٰ پر اس طرح سے توکل کرتے، بھروسہ کرتے، اعتماد کرتے جس طرح سے توکل، بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے رزق دیتا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ پرندے جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں صبح کے وقت میں تو خالی شکم ہوتے ہیں، اور جب شام کے وقت اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کا شکم بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی حدیث کے مطابق غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو یہ تعلیم دی کہ اے میرے مریدوں، رب تعالیٰ پہ توکل کرنا، اس لیے کہ ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے۔
غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمر کے بڑھتے ہوئے ایمان کو مضبوط اور پختہ نہیں پا رہا، عمر کی طوالت اور درازی کے ساتھ میں ایمان کو اپنے اندر ٹھوس اور مضبوط نہیں پا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان نے اس کو نفع نہ دیا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعلیم ہمیں دی کہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے مخلوق کے ساتھ میں اپنا رشتہ صاف کرے۔ جس انسان کا رشتہ مخلوق کے لیے صاف نہیں، اس کا رشتہ رب تعالیٰ کے ساتھ بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تم معاشرے میں زندگی گزارو تو مومن ہونے کی حیثیت سے تم پر جو فرض ہے اس کو اپناؤ کہ اپنے مومن بھائی کے لیے اپنا سینہ صاف رکھو، بغض و حسد، کینہ اور تمام طرح کی برائیوں سے اپنے قلب کو مزین رکھو، صاف رکھو۔ جب تم مخلوق کے ساتھ اپنا رشتہ صاف ستھرا رکھو گے تو رب تعالیٰ کی رحمت کاملہ تم پر برسے گی۔ جو رب تعالیٰ کے ساتھ میں رشتہ اچھا ہونے کا دعویٰ کرے اور مخلوق کے ساتھ میں رشتہ غلط رکھے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس شخص کا دعویٰ غلط اور باطل ہے۔ حدیث شریف میں آیا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے لوگوں، اے ایمان والو، روئے زمین کی مخلوق پر تم رحم کرو، رب تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے۔ انہی احادیث کی روشنی میں غوث اعظم نے یہ تعلیم ہمیں دی کہ اے ایمان والو، یہ یاد رکھنا کہ جب تک تمہارا رشتہ مخلوق کے ساتھ بہتر نہیں ہے اس وقت تک تمہارا رشتہ خالق کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم ولی اللہ اور غوث اعظم ہے کہ آپ نے پوری زندگی اپنی یہی تعلیم دی کہ رب تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا۔ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف نہ ہوگا وہ ضرور گناہوں پر جری اور بے باک ہوگا۔ جب تمہیں دیکھنا ہو کہ کسی کے دل میں خوف ہے تو یہ محسوس کرو کہ کیا وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ جس کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ گناہوں پر جری اور بے باک ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں کشادگی پیدا فرما دیتا ہے، آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا میں آسانی پیدا فرماتا ہے اور دنیا میں اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کا اسے خیال تک نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کافی ہے۔ غوث اعظم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ دنیا میں رہو تو مکمل طور پر رب تعالیٰ کے توکل کے ساتھ رہو، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ رہو۔ اور ایک بہت قیمتی تعلیم غوث اعظم نے ہمیں جو دی وہ یہ تعلیم تھی، ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے دنیا دار ریاضت اور آخرت دار راحت ہے۔ دار ریاضت محنت کی جگہ،
مشقت کی جگہ، کوشش کی جگہ، جدوجہد کی جگہ، اور دار راحت چین و سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، آرام کی جگہ۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوگا اس کے لیے دنیا محنت و مشقت کی جگہ ہوگی، دار ریاضت کا درجہ رکھے گی کہ جو دنیا میں ہوگا رب تعالیٰ کے لیے عبادت کرے گا، رب تعالیٰ کے لیے فرائض انجام دے گا، وہ ہمیشہ دنیا میں کوشش میں لگا رہے گا، اور وہ کوشش اس طریقے پر کرے گا کہ رب تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے۔ دنیا ہمارے لیے چین و سکون کی جگہ نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں آخرت ہمارے لیے چین و سکون کی جگہ ہے۔ جو مومن ہوتے ہوئے دنیا میں اطمینان تلاش کرے، دنیا میں راحت تلاش کرے گا، دنیا میں چین و سکون تلاش کرے گا، دنیا میں جنت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، تو وہ احمق اور نادان ہے۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے کوشش کی جگہ ہے، تم یہاں پر ذرہ برابر خیر کرو گے، آخرت میں تمہیں اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا۔ تم یہاں ذرہ برابر شر اور برائی کرو گے، دنیا میں تمہیں اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا۔ دنیا ہمارے لیے دار ریاضت اور آخرت ہمارے لیے راحت اور اطمینان کی جگہ ہے۔ مومن جب تک دنیا میں رہتا ہے رب کی آزمائشوں میں گرفتار رہتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہمیشہ آزمائشیں آتی رہتی ہے۔ میرے آقا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ، کہ جو ایمان والا بندہ ہے اور ایمان والی بندی ہے اس کے ساتھ آزمائش ہوتی رہے گی، مسلسل آزمائش ہوتی رہے گی۔ کبھی اس کے جان میں آزمائش لی جائے گی، کبھی اس کے مال میں آزمائش لی جائے گی، کبھی اس کی اولاد کے تعلق سے آزمائش لی جائے گی، اور یہ آزمائش کا سلسلہ چلتا رہے گا، جاری رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ جو آزمائش دنیا میں ہمارے اوپر آتی ہے، یہ جو مشکلات ہمارے اوپر دنیا میں آتی ہے، طرح طرح کی طریقوں سے جو رب تعالیٰ ہم سے امتحان لیتا ہے، وہ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ ہم جو گناہ دنیا میں کر رہے ہیں وہ گناہ ہم سے جھڑ جائے۔ جو پریشانیاں ہم پر آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہم سے لغزشیں ہوئی، رب کی نافرمانیاں ہوئی، اور رب تعالیٰ کے حکم سے عدولی جو ہم نے کیا، سر کو پھیر لیا، منہ پھیر لیا، وہ گناہ جو ہم سے ہوا ہے وہ اللہ بخش دے۔ اور جب ایمان والے پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مصیبت کو چھپاتا ہے، اپنی مصیبت پر بے صبرا نہیں بنتا ہے، اپنی مصیبت پر وہ آہو گیری نہیں کرتا ہے، اپنی مصیبت کے اوپر وہ کافی زیادہ ناشکری نہیں کرتا ہے، بلکہ جب اس پر مصیبت اترتی ہے، جب اس پر مشقت نازل ہوتی ہے، جب اس پر خدا کی آزمائش اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جب وہ امتحان میں گرفتار ہوتا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اسے چاہیے یہ کہ رب تعالیٰ کے اوپر توکل کرے اور مصیبت کو بندوں سے چھپا کر اپنی مصیبتوں کو ہر جگہ لوگوں کے سامنے بے صبری اور ناشکری کے طور پر بیان نہ کرے، بلکہ خدا جس حال میں رکھے اس حال میں شکر ادا کرے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات جو ہمیں ملی اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو رب تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا 10 حصہ عطا فرمائے گا، جب تم 2 قدم بڑھاؤ گے تو رب تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا 20 حصہ عطا فرمائے گا۔ رب کی رحمتیں اتنی زیادہ بندوں پر برستی ہے کہ جو رب کی رحمت کا طلبگار ہو بس ایک بار صدق دل سے توبہ کر کے رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل و دماغ کے ساتھ میں رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کا حصہ 10 گنا اسے عطا فرماتا ہے۔ جتنی تیزی سے بندہ رب تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے رب تعالیٰ اپنی رحمت کا حصہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اور دنیا اللہ کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور دنیا اللہ کے پیچھے لگی ہوئی۔ دنیا کا ہر حکم، دنیا میں ہر حکم
جو نافذ ہے وہ رب تعالیٰ کا ہے۔ یہ شمس و قمر اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ درخت، یہ پتے، یہ ہوا، یہ فضا، یہ سارا ماحول رب تعالیٰ کے حکم کے قدرت کے نیچے ہے، اور بندہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں دنیا کی خواہش ہوتی ہے، جس کے دل میں دنیا کی طلب ہوتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ دنیا تو اللہ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اگر تم خدا کے پیچھے لگ گئے دنیا تمہارے پیچھے لگ جائے گی، اگر تم خدا کی معرفت کے پیچھے لگ گئے، خدا کے خوف کے پیچھے لگ گئے، خدا کی اطاعت و فرما برداری کے پیچھے لگ گئے اور خدا کے قریب ہونے کی کوشش میں لگ گئے تو رب تعالیٰ ساری کائنات کو تم سے قریب کر دے گا، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، ساری بھلائیاں تمہارے قدموں پر نچھاور کر دے گا۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں دنیا کے پیچھے مت لگو بلکہ خدا کے پیچھے لگو، خدا کے پیچھے لگو گے دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گی۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے تھے، اور غوث اعظم فرماتے ہیں میری مجلس میں بیک وقت 70 ہزار سے زائد لوگ سننے والے ہوتے تھے، اور قریب والا جتنا سنتا تھا دور والا بھی اتنا سنتا تھا۔ اور غوث اعظم کی مجلس میں صرف انسان نہیں بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں میری مجلس میں سننے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، قدسی بھی ہوتے ہیں، جو رب تعالیٰ سے اجازت لے کے آتے ہیں میرے پروردگار تیرے محبوب بندے عبد القادر کی گفتگو سماعت کر دیجئے، جب ان کا ذکر سنتا ہوں تو تیرا ذکر بڑھ جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم وہ ہے جن کی مجلس میں آ کر فرشتے بھی سماعت کرتے تھے، اس لیے کہ فرشتوں کی ذکر کی لذت اور بڑھ جائے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خدا کا ذکر کرنا یاد دلایا، غوث اعظم نے ہمیں دین کی پابندی یاد دلائی، غوث اعظم نے ہمیں شریعت کا پاس و لحاظ سکھایا، غوث اعظم نے ہمیں سنت مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا سکھایا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ درس دیا کہ تم دین پر چلو گے دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، آخری چیز جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوش ہو کر ارشاد فرمایا وہ یہ کہ دنیا میں جتنے اولیاء ہوتے ہیں، جتنے اللہ کے بزرگ بندے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی رسول اور نبی کی صفت اور خصلت لے کر آتے ہیں۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت لے کر دنیا میں آیا، کوئی حضرت موسیٰ کا جلال دنیا میں لے کر آیا، کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر لے کر دنیا میں آیا، کوئی حضرت یوسف کا جمال کا آئینہ بن کر دنیا میں آیا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی خلت لے کر دنیا میں آیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے جد امجد، اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لے کر دنیا میں آیا، میں نبی آخر الزمان کی خصلت دنیا میں لے کر آیا ہوں، میں مظہر جمال مصطفیٰ ہوں، میں مظہر جلال مصطفیٰ ہوں، میں مظہر محمدی ہوں، میں نور محمدی کا وہ ٹکڑا ہوں کہ تم مجھے دیکھو گے تو مصطفیٰ تمہیں نظر آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ سرکار غوث اعظم وہ ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی سایہ نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ جب راستے سے گزرتے تھے تو میرے مصطفیٰ کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری تھے، لیکن غوث اعظم جب دنیا میں تشریف لائے تو مصطفیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر تم دنیا میں تشریف لائے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ غوث اعظم کو جس نے دیکھا، غوث اعظم کی محبت کو جس نے دیکھا، غوث اعظم کی عظمت کو جس نے دیکھا، غوث اعظم کے علم و ہنر کو جس نے دیکھا، اور غوث اعظم کے جلال و جمال کو جس نے دیکھا، اس نے یہی پایا کہ ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کو، مصطفیٰ کی صورت کو، مصطفیٰ کے جلوے کو، مصطفیٰ کے جلال و جمال کو جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ مکمل آئینہ غوث اعظم ہمارے سامنے موجود۔ تو جو بندہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہے،
تو اسے چاہیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے، اس لیے کہ غوث اعظم مظہر محمدی ہے۔ جو غوث اعظم کے طریقے پر ہوگا وہ مصطفیٰ کے طریقے پر ہوگا، جو غوث اعظم کی سنت پر ہوگا وہ مصطفیٰ کی سنت پر ہوگا، جو غوث اعظم کی شریعت پر ہوگا وہ مصطفیٰ کی شریعت پر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اور آپ دنیا میں زندگی گزارے تو شریعت پر، اور یہی تعلیم ہمیں غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ دے کر گئے۔ اور آخری پیغام جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے، وہ یہ کہ الحمدللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمارا یہ خوبصورت منظر اور ہماری مسجد کا یہ پر نور جلوہ ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ذمہ داران نے بڑی اچھی کوشش کی اور اس مسجد کو اتنا خوبصورت بنا دیا جو آپ کی نظروں کے سامنے۔ اس میں ایک عظیم اخراجات درپیش جس کی مکمل طور پر تعاون کی ذمہ داری اہل ایمان کی بنتی ہے۔ اور جانتے ہیں جب اللہ کی مسجدوں کو مسلمان بنانے کی ٹھانتے ہیں تو تاریخ اسلام میں خدا کی قسم میں نے پڑھا ہے، قبرص جس کا آج موجودہ نام سائپرس ہے، قبرص کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرنے کے بعد پھر عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر سلجوق اور سامانی سلطنت کے زمانے میں قبرص کو دوبارہ فتح کیا گیا۔ جب قبرص کو مسلمانوں نے 700 ہجری میں فتح کیا تھا تو اس پر ایک بھی مسجد نہیں تھی۔ یہ قبرص فتح کرنے کے بعد میں مسلمانوں نے قبرص پر ایک ہی دن میں 300 مسجدوں کی تعمیر کی۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے کہ کسی شہر کو فتح کیا جائے اور فتح کرتے ہی 300 مسجدیں آباد کر دی جائے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ وہ مسجدوں والا شہر کہلاتا ہے۔ قبرص کو جب مسلمانوں نے فتح کیا تو ایک دن میں مسلمانوں نے 300 مسجدیں آباد کی۔ الحمدللہ ہمارے اندر رب تعالیٰ نے آج بھی وہ طاقت و قوت بخشی ہے کہ ہم جہاں چاہے خدا کے لیے کی مسجدیں آباد کر دیں، رب تعالیٰ کا گھر بنا دیں، رب تعالیٰ کے ذکر کی یہ خوبصورت عمارت تیار کر دیں۔ اے میرے مومن بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی مسجد کا خیال کریں اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اس مسجد کی آباد کاری میں اور اس مسجد کی تعمیر و تدوین میں اور اس مسجد کی خوبصورت تعمیر میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اس لیے کہ آپ ہی وہ اہل ایمان ہیں جنہوں نے کبھی قبرص میں ایک ہی دن میں 300 مسجدیں تعمیر کروائی تھی۔ آج بھی ہمیں جگہ جگہ پر محلے محلے میں شہر شہر میں جہاں بھی اہل ایمان آباد ہیں وہاں مسجدوں کی تعمیر کی ضرورت ہے، اور قیامت تک رب تعالیٰ کا یہ گھر آباد ہوتا رہے گا۔ دنیا میں کوئی اس کی آباد کاری سلب نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، غوث اعظم کی غلامی نصیب فرمائے اور ہمیں طاعت اور عبادت کی توفیق بخشے، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے صدقے میں مسجدوں کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔